لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ منزہ کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر قسم کی پلیدی، رجس اور عیب کو دور کر دیا جائے اور آپ کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ اور مطہر بنا دیا جائے جو کہ پاکیزگی اور طہارت کا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز زہرا بنت زامن عباس اور جملہ مرحومین کے لیے ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ عنوان سخن جس موضوع کو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں انتخاب کیا تھا وہ حسین شناسی کا موضوع تھا کہ جو آج کے زمانے میں نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں اپنی گزارش میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اہمیت کی وجہ
بہت ساری ہیں۔ اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا علم اور ہماری معرفت اور ہماری شناخت امام حسین کے سلسلے میں کم سے کم اتنی تھی ہونی چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی بات امام کے متعلق کوئی پوچھے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، کم از کم۔ عام طور پر ہماری شناخت اور پہچان جو ائمہ طاہرین کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ صرف ان کے مقام ولادت، تاریخ ولادت، ان کے والدین، ان کے فرزندان کچھ حد تک، اور مقام و تاریخ شہادت، صرف اتنی ہی معلومات اکثر ائمہ کے سلسلے میں ہماری ہے۔ لیکن بہرحال امام حسین کا حق ہماری گردنوں پر شاید دیگر ائمہ سے زیادہ ہو۔ میں اس مقام پہ نہیں ہوں کہ میں دوسروں کے بارے میں فیصلہ کروں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں اگر دین اسلام اور ہمارے عقائد ہمارے بچوں تک اور ہمارے عوام کے درمیان میں پہنچتا ہے تو یہ صرف اور صرف لطف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ نظریاتی اعتبار سے اور عقیدتی اعتبار سے جب احکام کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کچھ ہی افراد ہوتے ہیں جو مکاتب تک جاتے ہیں، درسگاہوں تک جاتے ہیں، مدرسوں تک جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اگر قربانی امام حسین نہ ہوتی اور یہ سلسلہ مجالس و عزاداری نہ ہوتی تو شاید ہمارے درمیان میں جو آج بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے طفل مکاتب کو بھی جو علم ہے اور اہل بیت کی تعلیم کے بارے میں آشنائی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مکاتب تک اور مدارس تک جانے کا وقت اکثر و بیشتر ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، جبکہ دیکھا یہ جائے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عقلی طور پر رشد کرے، اس کے یہاں تھوڑا سا اس کا انٹلیکٹ تھوڑا بڑھ جائے، تو بہرحال اس کو کتابوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال شاید اہمیت سے آشنائی نہ ہونے کی بنا پر یا مصروفیت کی بنا پر یا دیگر کسی اور وجہ سے ہمارے یہاں کمتر ان باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ کم از کم ہمارے یہاں یہ درسگاہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ اگر کوئی انسان سال بھر مکتب نہ جائے لیکن وہ 10 دن کے لیے کم از کم ان مکاتب میں آتا ہے، اور اس لحاظ سے ہماری گردنوں پر امام حسین کا واقعاً دیگر ائمہ سے بڑھ کر احسان ہے اور کرم ہے کہ جن کی وجہ سے چند باتیں ہمیں بھی اس منبر سے سننے کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی کم از کم یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے ان کا یہ کرم ہو رہا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے لطف و کرم کی وجہ سے، تو ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ان سے اپنے معرفت کو، ان سے متعلق اپنے اطلاع کو بڑھائیں اور زیادہ کریں۔ کم سے کم اتنا حق بہرحال ہمیں دینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ضرورت کیا ہے، اور شاید ایک وجہ جو موضوع بنی کہ آج کے دور میں اس چیز کو روشن کرنا ضروری ہے کہ میں نے اس کو اپنا عنوان سخن قرار دیا، وہ یہ تھا کہ چند وقت پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ ایسے نعرے لگائے گئے کہ جہاں پر آنے کے بعد شاید اب ہر اس صاحب آواز کو، صاحب صدا کو، صاحب منبر کی کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ امام حسین کی طرف سے اپنی لب گشائی کرے، اور جہاں پر یہ شاید پہلی بار ایسا ہو تاریخ انسانیت میں کہ ایک ہی منبر سے قاتل اور مقتول دونوں کے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
کہ قتل کرنے والا بھی زندہ باد ہے اور جو بیچارہ قتل ہو گیا وہ بھی زندہ باد ہے. یہ کسی بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن لوگوں نے ان نعروں کو بلند کیا وہ کس فکر میں تھے, کس سوچ میں تھے. میں نے آج جو ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں ذوات کا, یعنی قاتل اور مقتول کی تھوڑا سا مقایسہ ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا دونوں کا ایک جگہ سے ایک ساتھ نام لے لینا بھی کیا اس شرافت ہے یا نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض روایت میں ہے, اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد جب آپ درد دل کر رہے ہیں, اپنی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے مقام کو اتنا گرایا گیا, اتنا پست کیا گیا کہ لوگ کہنے لگے علی اور معاویہ. یعنی مقایسے کے میدان پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا. آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک محلے کا آوارہ آدمی جو ہر بات پہ بحث کرنے والا ہو, اور ایک عالم ہو, فاضل ہو, پڑھا لکھا شخص ہو, اور دونوں کے درمیان میں زمانے والے آ کے کہنے لگے کہ ان دونوں کے درمیان میں بحث ہو رہی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے کہ جس آدمی نے کبھی کتاب کی شکل نہ دیکھی ہو, جس نے اسکول و مدارس کی شکل نہ دیکھی ہو, وہ اگر کسی عالم سے, کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر سے آ کے بحث کرے اور لوگ اس بحث کو جائز سمجھیں کہ ہاں دونوں کے برابری کا مقابلہ تھا, تو واقعاً اس عالم کے لیے کتنا گرا گزرنے کی بات ہے کہ اس کا مقایسہ ایک جاہل کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جب تک کہ یہ موازنہ اور یہ مقایسہ اور یہ کمپیئر نہیں کیا جائے گا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بات ہوئی اور کن دو چیزوں کا اور کن دو لوگوں کا نام ایک جگہ سے لیا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ آ جائیے, ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیں. پیغمبر اسلام سے حدیث نقل کی گئی کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ھذا الحسین فاعرفوہ, کہ یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اور اس کے بعد جب حدیث آگے بڑھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرنا, جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرنا. ابھی تک کمالات و فضائل امام حسین بیان ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کس کے اس کے دادا جنت میں ہیں, یہ وہ ذات ہے کہ اس کی دادی جنت میں ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کا نانا سید المرسلین ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کی نانی جنتی ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کا بابا جنتی ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کی ماں جنتی ہے, یہ وہ ذات ہے کہ اس کا بھائی جنتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شجرہ پہچانوایا جا رہا ہے. آپ جناب امام حسین کے دادا کی بات, اگر جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی حمایت اگر پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ پیغام اسلام آج مکے میں دفن ہو گیا ہوتا. ایسی ذات, یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے دادا ہیں. امام حسین کی دادی کے سلسلے میں
آپ یہ بتائیے کہ نا تاریخ میں جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے صلی اللہ علیہ محمد اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی ذات نہیں ملتی ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ میں در بنا ہو. بتائیے ایسی وبا کرمال با فضیلت خاتون کہ جن کے لیے خانہ کعبہ میں بھی در بن گیا. یہ کون ہے؟ جناب امام حسین کی دادی. اور جناب امام حسین کے نانا کا کیا ہی کہنا کہ سید المرسلین سید الانبیاء، جن کی بدولت یہ اسلام آج ہم تک پہنچا. ایسا نانا شاید ہی کائنات میں کسی کا نانا ایسا ہو، اور ایسی نانی کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور اگر ان کا مال نہ ہوتا تو شاید دوبارہ سے یہ اسلام مدینے اور مکے کی گلیوں میں رہ جاتا. ایسی نانی، سب سے پہلے اسلام لانے والا کوئی فرد اگر کوئی ہے تو جناب خدیجہ کبریٰ ہے. اللہم صلی اللہ. اور آپ کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین سید الوصیین قسیم النار والجنہ. ایسا بابا. اور ماں کا کیا کہنا کہ جس کی رضا پہ خدا راضی ہو جائے ایسی ماں. بھائی کیسا؟ جو جوانان جنت کا سردار ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا شجرہ ہے کہ جس کی ایک ایک فرد سب کے سب جنتی ہیں. پیغمبر اسلام اعلان فرما رہے ہیں. اب ذرا ادھر آئیے، جن کا ذکر بھی اسی منبر سے اور اسی اسٹیج سے کیا گیا کہ بھائی یہ بھی زندہ باد. آپ ذرا ان کے شجرے کی طرف بھی ملاحظہ فرمائیے. دادا ابو سفیان، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں پیغمبر کے مقابلے میں جنگ کرنے آیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، جب فتح مکہ ہو گیا اور مجبوری کی حالت میں اسلام قبول کر لیا، جب تیسرے خلیفے کا دور آیا تو آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا تھا. اپنی بزم میں، اپنے اعزہ کے بزم میں پہنچائے گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے بنی امیہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا غور کریے. ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے یہ خلافت ہمارے گھرانے میں پہنچی ہے. یہ بڑی مشکل سے اور بہت انتظار کے بعد یہ وقت آیا ہے کہ خلافت بنی امیہ کے دروازے تک آ گئی ہے. اب اسے گیند کی طرح گھماتے رہنا اور محور اس کا بنی امیہ کو رکھنا. اور آگے کیا کہا فرمایا؟ فرماتے ہیں ما جاء الخبر ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یہ جنت اور جہنم کا کھیل بنی ہاشم کا تھا. نہ اس میں کوئی جنت ہونے والی ہے نہ کوئی جہنم ملنے والی ہے. جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے. یہ دادا کا حال ہے. دادی وہ ہے ہند جگر خارا، نام سے ہی معلوم ہے. اور زیارت عاشورہ میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. وابن آکلۃ الاکباد، یہ وہ کہ جس نے جناب حمزہ، جن کو اس زمانے میں پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا، ان کے جگر کو کھانے کی کوشش کیا. یہ دادی ہے. اب آئیے باپ کے اوپر. باپ کے کارنامے سے کون واقف نہیں ہے؟ جو کچھ ہو سکتا تھا پیغمبر کے خلاف جنگ میں آپ بھی شامل تھے، ان کے باپ. اور ماں کے سلسلے میں
اور ننیال کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہ ایک مسیحی خاندان سے تھی. اب جن کو زیادہ تاریخ کا شوق ہو تو ذرا جا کے تحقیق کریں کہ وہ مسیحی تھی تو کیا رہا ہوگا ان کا بیک گراؤنڈ. مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے, زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں. تو یہ ایک خاندان یزید کا, اور یہ ایک خاندان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا. اب آپ دونوں کا مقایسہ کریے, اب آپ دونوں خانوادے کا مقایسہ کریے کہ ایک وہ خاندان کہ جس کی ایک ایک فرد جنتی ہے, اور ایک وہ خاندان کہ جس کی ایک ایک فرد وہ ہے جو ہر لمحے پر, ہر قدم پر اسلام کا انکار کر رہی ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اتنی کھلی ہوئی روشن دلیلوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی کیسے عقل کا اندھا ہو سکتا ہے کہ دونوں ممبر پہ دونوں افراد کا نام ایک ساتھ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قاتل بھی زندہ باد ہے اور مقتول بھی زندہ باد. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. محمد آواز بلند صلوات. صلی علی محمد. پیغمبر اسلام نے اپنی احادیث میں مختلف مقامات پر فضیلت امام حسین کو بیان کیا ہے, جہاں پر بہت ساری اگر احادیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کئی انداز ہیں جہاں پر امام حسین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر جہاں پر مثل اہل بیتی, جی جیسے کہ میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کی طرح ہے, کسفینۃ نوح. جیسے اہل بیت, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. اہل بیت میں کون ہے؟ جس کی ایک مصداق امام حسین. یعنی یہ وہ جگہ ہے, بعض احادیث ایسی ہے کہ جس میں ایک مصداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں امام حسن کا ذکر امام حسین کے ساتھ کیا گیا ہے. جیسے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک وہ جگہ کہ جہاں پر اہل بیت کے ساتھ ذکر کیا گیا, ایک وہ جگہ جہاں پر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ذکر کیا گیا, اور ایک تیسرے مرحلے میں جہاں پر مخصوص طور پر امام حسین کا ذکر کیا گیا. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, کہ امام حسین وہ نور ہدایت ہے اور وہ سفینہ نجات ہے جس نے ان کا ساتھ دے دیا اس کو نجات مل گئی. اور ہر جگہ پر مثالیں الگ الگ اور ہر جگہ پر اہمیت الگ الگ. ذرا نور کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو نور کی کیا خصوصیت ہے؟ جس نور کے ساتھ امام حسین کی ذات کی تشبیہ دی جا رہی ہے, کمپیئر کیا جا رہا ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ نور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک اندھیرے راستے میں, ایک تاریک راستے سے گزر رہے ہو اور کلومیٹر کے بعد کہیں کوئی چراغ جل رہا ہو, تو انسان اس چراغ کی روشنی کو دیکھ کر اپنے راستے کو بہرحال طے کر سکتا ہے کہ کم سے کم اس روشنی تک پہنچ جائے. اور پیغمبر نے امام حسین کی تشبیہ کی نور کے ساتھ کہ جہاں کہیں تاریکی ہو, اندھیرا ہو, جہاں تمہیں یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے, تو نور کو دیکھنا, نور سے اپنے آپ کو ہدایت دینا, جس طرف نور ہوگا اسی طرف ہدایت ہوگی. یعنی نور کے ذریعے سے انسان اپنے راستے کو مشخص کرے. نور کی دوسری خصلت کیا ہے؟ ایک خصلت یہ ہے کہ خود روشن ہوتا ہے اور اپنے نور کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دیتا ہے, دوسروں کو اپنی جانب بلاتا ہے. دوسری خصلت کہ خود تو روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نورانی بنا دیتا ہے. کیا مطلب؟ میں تھوڑا وضاحت کر دوں تاکہ میری مثال آپ کے لیے واضح ہو جائے. آپ ایک ابھی اس ہال میں لائٹ چلی جائے, سارے افراد یہاں موجود ہیں, لیکن میں مولانا کو نہیں دیکھ سکتا
کیونکہ لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں ایک بھائی اپنے بھائی کو جو اس کے بالکل بغل میں بیٹھا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی لائٹ آئے گی ویسے ہی جو روشنی کا جو بلب ہے، جو ٹیوب لائٹ ہے، جو بھی لائٹ لگی ہوئی ہے وہ خود بھی روشن ہو جائے گی، اور ویسے ہی جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کہاں پر ہے؟ فائدہ وہاں پر ہے کہ جب نور کے ذریعے سے انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو ہدایت دی جا سکتی ہے، تو جو چیز روشن ہو گئی ہے اس کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ نور کے ساتھ رہا ہے تو نورانی ہو گیا۔ اگر کوئی چاہنے والا امام حسین کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی نورانی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ خود بھی روشن ہے، دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے، دوسرے کو بھی اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ نور کی یہ خصلت ہے۔ ایک حدیث برادران اسلام کے یہاں پائی جاتی ہے جس کے راوی خلیفہ اول جناب ابو بکر ہیں، کہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، اور جو ان دونوں سے یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہے، وہ احب ابو ہذین، اور جو ان کے والد سے محبت کرتا ہے، وہ احب ام ہذین، جو ان دونوں کی والدہ سے محبت کرتا ہے، فکان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہے۔ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ جنت میں ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہے، یہاں پر ہم لوگ اکثر جب دعائیں کرتے ہیں اپنے مرحومین کے سلسلے میں تو ایک فقرہ دہرایا جاتا ہے کہ مرحومین کے درجات کو بلند کریں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درجہ بلند و بالا ہو اور ہم جوار معصومین میں ہو تو ہمارے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے۔ جنت میں جانا مسئلہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی اگر زیارت اہل بیت نہ ہو سکے تو ایسی جنت کا کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی محروم ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی محروم ہے۔ کم سے کم انسان یہ کوشش کرے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ ملے۔ جنت بہت آسان چیز ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو جنت سے کم میں معاملہ نہ کرنا، یعنی کوئی بھی نیک عمل اگر کیا ہے تو جب اس سے معاملہ ہوگا قیامت کے دن تو کم سے کم چیز جو مانگنا وہ جنت مانگنا۔ اچھا نیکی کیا ہے؟ گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب نے کہا کہ جا کے ایک گلاس پانی لے آئیے، ایک گلاس پانی لے کر آئے، یہ نیکی ہے۔ کوئی ضعیف آدمی ہے، سڑک پار کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس کو سڑک پار کرا دیا، نیکی ہے۔ کسی آدمی کی کہیں مدد کر دیا، نیکی ہے۔ کسی مانگنے والے کی مدد کر دیا، نیکی ہے۔ کسی کو 2 منٹ پڑھا دیا، نیکی ہے۔ کسی کو کچھ بتا دیا، نیکی ہے۔ کوئی راستہ بھٹک گیا ہے، اس کو ایڈریس بتا دیا، نیکی ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ اور اجر جنت ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جنت جانا کتنا آسان ہے۔ بدبختی تو یہ ہے کہ جہنم جانا مشکل ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم جہنم خریدتے ہیں۔
ایک مثال دیتا ہوں. عذاب کب ہوتا ہے؟ عذاب تب ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے، اور اس عذاب کے بدلے میں اس کو آخر میں اگر اس کے عذاب اتنے زیادہ ہو جائیں تو آخر میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کیا ہو اور آپ کے اوپر عذاب ہو جائے؟ یعنی گناہ کرتا ہے آدمی تو عذاب ہوتا ہے. یہ دیکھا کہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو عذاب ہی کر دیتے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ انسان جب چوری کرتا ہے تو سزا ملتی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو سزا ملتی ہے، غیبت کرتا ہے تو سزا ملتی ہے، گناہ کرتا ہے تو سزا ملتی ہے. للہ کچھ نہ کریے جنت میں چلے جائیں گے. کچھ نہ کریے جنت میں چلے جائیں گے. اس سے زیادہ آسان کیا چاہیے؟ آپ کو نہ کرنے کے بدلے میں جنت مل رہی ہے. اگر کرنا ہی ہے تو کچھ نیکی کریے. جہاں زحمت اٹھانی ہے، زبان چلانا ہے تو کسی کا نیک ذکر کریے. کچھ کام کرنا ہے تو کسی کی مدد کر دیجئے. کچھ کہنا ہے تو اچھا بولیے. تو جب ہم کچھ کر ہی رہے ہیں اور کرنے کے بعد ہمیں کچھ لینا ہے تو جنت خریدیے، جہنم کیوں خرید رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو خلیفہ اول کی جو حدیث ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی ان پنجتن سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اس درجے پہ ہوگا جہاں پہ پیغمبر ہیں. بھئی اگر حدیث جو ضعیف ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے کہ اگر راوی ضعیف ہو اور راوی کے سچے ہونے کی گواہی تو پوری دنیا دے رہی ہے. راوی کا نام ہی صدیق ہے، اب اس سے سچا راوی کہاں سے لے کے آئیں؟ تو اس کا مطلب جب یہ سچا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرنا کا اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ رتبہ ملے گا، تو اب اس سے سچا راوی کہاں سے لایا جائے؟ ضعیف حدیث تب ہوتی ہے کہا جائے کہ ارے یہ راوی صحیح نہیں ہے، وہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ سلسلہ سند صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ تو راوی بالمشافہہ ڈائریکٹلی پیغمبر سے کوٹ کر رہا ہے، اور راوی بھی ایسا کہ جس کی سچائی کی گواہی عالم اسلام دیتا ہے. تو اب اس کے بعد یعنی کسی شک و شبہے کا کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. عزیزوں، ایسے مقام پر اور ایسے درجے پر انسان کو اگر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ کوششیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ اس مرحلے کو اور اس واقعے کربلا کو کسی نہ کسی طریقے سے تاریخ کے اوراق میں چھپا دیا جائے. بہت کوششیں ہوئی ہیں. آپ ذرا تاریخ کا ملاحظہ کیجئے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور ابتدا سے ہی ہمیشہ مظلوم رہے. نہ کبھی حکومت ملی، نہ کبھی اقتدار ملا، نہ کبھی کوئی منصب ملا، نہ کوئی مقام ملا. اس کے باوجود بھی حق وہ ہے جو ہمیشہ بولتا آیا. اور ایسا بھی نہیں کہ چلیے ٹھیک ہے ایک واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد اس کے دفن کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے کوششیں نہیں کی گئی. یہ جو ایک سلسلہ ملتا ہے کمالات کا روز عاشورہ کا، جس کے سلسلے میں خود زیارت عاشورہ میں بھی ہے تبرکت بہو بن امیہ، کہ اس دن کو اتنا مبارکباد بنا دیا گیا بن امیہ کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے تمام کمالات جو تاریخ میں گزرے کہ جناب ابراہیم کی آتش اس دن خاموش ہوئی، جناب نوح کی کشتی اس دن ساحل پر آئی، جناب یونس جو ہے شکم ماہی سے اس دن باہر نکلے، یہ تمام چیزوں کو روز عاشور جمع کر دیا گیا. اور بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ قربانی سبت پیغمبر ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے،
اس طریقے سے بعض لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ یہ تو مولا کو یہ شرف ملا کہ اس دن دنیا سے گئے، نعوذ باللہ۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس رخ کو لیتے کہ آپ تمام تر اچھی باتیں، تمام تر اچھے واقعات اس دن تاریخ میں رونما ہوئے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر اس دن سبط پیغمبر کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو یہ غم کی تاریخ ہے کہ خوشی کی تاریخ؟ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ خانوادے کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کتنی روشن دلیل ہے کہ کہاں ان کا خاندان کہ جس میں سب کے سب نور، اور کہاں ان کا خاندان کہ جس میں سب کے سب نار، اور اس کے بعد بھی اتنی روشن دلیل ہونے کے بعد بھی فیصلہ کرنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیسے کریں۔ تاریخ کو مسلسل بدلا جا رہا ہے، مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ کو کس طریقے سے بدل دیا جائے، لوگوں کے نظریات کو کس طریقے سے تبدیل کر دیا جائے۔ ہر روز ایک نئی بحث، ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں شبہ ایجاد ہوں۔ میں نے اپنی گزشتہ مجالس کے سلسلے میں یہ بیان کیا تھا کہ بہت ساری ایسی باتیں جس کو روشن فکری کی دلیل کہا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دین ہمیں ویسے لینا ہے جیسے دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے دینی عقائد کے سلسلے میں ذرا سا گفتگو کریں تو ہمارے دین کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جس میں ہمارے عقیدے سے متعلق بات ہے، ایک حصہ وہ جس میں ہمارے احکام سے متعلق مباحث ہے۔ اور امامیہ اور اہل تشیع عقیدے کے اعتبار سے اخباری ہیں۔ تھوڑا توجہ دیجیے گا، عقیدے کی یہاں بحث ہے، اس اعتبار سے تمام شیعہ سب کے سب اخباری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں عقیدے میں نہ توحید میں تقلید ہے، نہ امامت میں تقلید ہے، نہ رسالت میں تقلید ہے، نہ عدالت میں تقلید ہے، نہ قیامت میں تقلید ہے۔ خود مجتہد یہ کہتا ہے کہ اپنے اصول دین کے ذمہ دار تم خود ہو، اصول دین میں تقلید حرام ہے، خود مجتہد کہہ رہا ہے۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہر شیعہ اخباری ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے، لہذا آئیے قرآن سے ثابت کریے۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے، احادیث سے ثابت کریے۔ لیکن جہاں مسئلہ فروع دین کا ہے، عقیدے میں سب، ولایت پہ کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ کیا کسی کو ولایت میں اختلاف ہے؟ کیا اللہ کی وحدانیت میں اختلاف ہے؟ کیا اللہ کی عدالت میں اختلاف ہے؟ کیا نبوت پیغمبر میں اختلاف ہے؟ کیا ائمہ کی امامت میں اختلاف ہے؟ کیا قیامت کے ہونے پہ اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ آتا ہے عمل کا، جب مسئلہ آتا ہے فروع دین کا، تو وہاں پہ بہرحال جہاں احکام کا مسئلہ ہے وہاں پہ تقلید ہے، وہاں پر ہر آدمی اصولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اخباری نہیں ہوا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ قرآن سے ہم ثابت کر دیں کہ نماز کیسے پڑھا جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ لو، کیسے پڑھا جائے؟ کہا جاؤ حدیث میں دیکھو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا، کیسے رکھا جائے؟ جاؤ حدیث میں دیکھو۔ تمہارے اوپر خمس واجب ہے، کیسے ادا کیا جائے؟ جاؤ حدیث میں دیکھو۔ تمہارے اوپر جہاد لکھ دیا گیا، کب واجب ہوگی؟ جاؤ حدیث میں دیکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل کے میدان میں جب آئیں گے اور جب احکام کی دنیا میں آئیں گے تو وہاں پر بہرحال تقلید کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے۔ آنا پڑے گا در اہل بیت پر، اور در اہل بیت سے گزر کر آنا پڑے گا علماء کے در پر، کہ جب ہمارے پاس آج ڈائریکٹلی ہم وصل نہیں ہے اور ڈائریکٹلی ہمارا رابطہ ائمہ طاہرین سے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس دروازے سے جانا پڑے گا۔
کہ جہاں پر احکامات الہیہ بیان ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ کون والے اخباری ہیں۔ کیونکہ عمل کے میدان میں تو میدان صاف ہے کہ نہ ادھر آنا ہے نہ ہمیں تقلید کرنا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر ہیں، ادھر تو ہم بھی ہیں، اس میں آپ نے اکیلے کون سا کمال کر لیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مرجع جو ہے آپ سے کم مولائی ہے تو یہ آپ کا خیال خام ہے۔ آپ کے پاس جو حدیث پہنچ رہی ہے اس کی سند بھی انہی کو پتا ہے، اور جو سند آپ بتانے والے وہ انہوں نے ہی لکھا ہے، جو صحیح اور ضعیف بتانے والے وہ انہی کے ہاتھ سے آئی ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو مولائی سمجھ رہے ہیں تو آپ کو مولائی بنانے والا یہی مرجع ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ مولائیت کی جہاں تک بات ہے تو جتنے بڑے مولائی ہمارے علماء ہیں اتنا بڑا مولائی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھ کے مولائی ہے، یہ جان کے مولائی ہے، یہ سمجھ کے مولائی ہے، آپ سن کے مولائی ہیں۔ کسی نے سنا دیا آپ کو، کچھ سنا دیا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے تو غور بھی نہیں کیا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ رذیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض جگہ پر جو ہم کو فضیلت لگتی ہے ذرا ٹھہر کے دیکھیں گے تو پتہ چلا رذیلت ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ برادران اسلام میں ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ اس میں جب کبھی وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع ہو جاتا تھا پیغمبر اسلام سے، کچھ دنوں تک جبرائیل کا آنا جانا اگر رک گیا تو برادران اسلام کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام خلیفہ ثانی کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہیں لگتا تھا کہیں وحی ان کے طرف تو نازل نہیں ہو رہی۔ یہ حدیث ہے، یہ فضیلت ہے۔ اگر مثال کے طور پر خلیفہ ثانی جگہ پہ آپ امیر المومنین کے نام لے لیے نعوذ باللہ، آپ کہیں گے واہ بھائی کیا کہنے، مولا کا درجہ ہے، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امیر المؤمنین کے فضائل میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پیغمبر کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ اب اس طرح سے اس حدیث کو تھوڑا سا تجزیہ کر لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ رذیلت کہاں ہے۔ دیکھیے حدیث پڑھ لینا اور ہے، درایت الحدیث اور ہے۔ مولانا یہاں موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھئے گا۔ بہت ساری چیزیں علماء کی شکل دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ آپ کے یہاں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اصل سے تو بہرحال فاصلہ ہے۔ ترجمے کے بارے میں بھی آپ ترجمہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ترجمہ، میں مترجمی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے اپنا ماسٹرز ترجمے میں کیا ہے۔ 7 قسم کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ٹیکسٹ کے 7 طریقے سے ٹیکسٹ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور جس طریقے کا ٹیکسٹ ہوگا، جس طریقے کا متن ہوگا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کچھ ترجمے میں جلدی بس بتا دوں کہ تاکہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ کچھ ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، متن جو ہے اصل سورس لینگویج کا، کہ جہاں سے جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی عربی اور اردو کو اگر آپ لے لیجئے، اب عربی کچھ جگہ پہ کہا جائے گا نہیں عربی بہت ضروری ہے، اس کی بناوٹ کو، اس کے سٹرکچر کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اردو میں چاہے الٹا ہو جائے چاہے سیدھا ہو جائے چلے گا۔ کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے نہیں، سامنے والے کو سمجھ میں آنا ضروری ہے، اگر ہم اس میں تھوڑا کم زیادہ کر بھی لیں لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں آنا ضروری ہے، لہٰذا سورس لینگویج جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، عربی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اردو میں واضح ہونا چاہیے۔ اب یہ جو سارا کھیل ہے یہ مترجم کے ذوق کے اوپر ہے کہ جو ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر ہے وہ کس طریقے سے اس کو ترجمہ کرتا ہے۔ آپ ذرا سا زحمت کریے اور کبھی صحیح بخاری کو وہ احادیث جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں، یا وہ احادیث جس میں بعض صحابہ کو کچھ کہا گیا ہو برا بھلا، یہاں ان کی شان میں تھوڑا سا گستاخی کی گئی ہوگی، ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے آپ کہ مترجم چونکہ ایک خاص عقیدے کا قائل ہے لہٰذا وہ ترجمہ بھی ایسے ہی کرے گا کہ اس کا عقیدہ محفوظ رہے، ترجمہ اسی انداز میں کیا جائے گا۔
کہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے. مثال کے طور پر وضو کی آیت میں قرآن میں صاف صاف لکھا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے چہرے کو دھلو, اپنے ہاتھوں کو دھلو کونیوں تک, اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کا مسح کرو. ہم اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دھلو, اپنے ہاتھ کو دھلو, اپنے سر کا مسح کرو اور پیر کو دھل لو. وہ اس طریقے سے ترجمہ کر رہا ہے. تو ترجمے پہ نہ جائیے گا کہ ترجمہ کیسا ہو رہا ہے. ترجمہ مترجم کے ذوق پہ ہوتا ہے کہ اس کا مرضی آئی, اس کو چونکہ اگر یہاں پہ کہہ دیا کہ اس کے بعد پیر کو مسح کر لو تو نہ جانے کتنوں کا وضو باطل ہو جائے گا. لہذا مترجم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا عمل اس کے اوپر بنیاد ہے, اس کی بنیاد اس پر ہے, لہذا اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو ترجمہ نہ دکھائے کوئی کہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. اور رہی بات عقیدے میں اور عمل میں, بعض جگہ پر روایات میں ہے کہ سب سے پہلی چیز ولایت ہے اہل بیت علیہ السلام. اس کے بعد سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو ولایت سے ہوگا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. جس کی ولایت, جس کے دل میں ولایت پائی جائے گی اس سے سوال جواب ہوگا, آگے کے مراحل میں پوچھا جائے گا. جس کے دل میں ولایت ہی نہیں ہے تو اس سے سوال جواب بھی آگے کے نہیں ہوں گے, بات ہی ختم ہو گئی. جسے کہا جائے کہ آپ نے تو انٹرنس کا فارم ہی نہیں بھرا. جب آپ نے انٹرنس کا فارم بھرا ہوگا تو پھر آپ سے آگے انٹرویو بھی لیا جائے گا, پوچھا بھی جائے گا, امتحان بھی لیا جائے گا. جب آپ نے داخلہ ہی نہیں کروایا تو آپ سے تو سوال ہی نہیں ہونا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, پہلے مرحلے میں ولایت ہے, دوسرے مرحلے میں نماز ہے, اس کے بعد اور واجبات کا ذکر آتا ہے. چوتھے امام سے حدیث ہے, سب سے پہلے ولایت کا سوال, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ دل میں ہوتا ہے, عمل میں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسا معصوم کہے گا. عمل میں کہا جائے گا کہ نماز 2 رکعت تو 2 رکعت, کہا ظہر میں 4 رکعت تو 4 رکعت, مغرب میں 3 رکعت تو 3 رکعت, تشہد میں 2 شہادت تو 2 شہادت. اپنی طرف سے لیا کے کچھ ایڈ کرتے ہیں, کیوں وہاں پہ دیکھیے کہا گیا تھا تو وہاں پہ کہتے نا کافی نہیں ہے. ایک اور اہم بات, جتنی بھی احادیث ولایت کے باب میں ہے اس سے انکار نہیں ہے. ساری باتیں ساری جگہ پر جہاں جہاں پہ بھی ولایت کا ذکر ہے سب اہم ہے. لیکن مقام بیان, دیکھیے معصوم کی زندگی کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک مقام کلام کہہ لیجئے اس کو کہ عام زندگی میں گفتگو کرنا, ایک مقام بیان. مقام بیان کیا ہوتا ہے, یعنی کسی نے کوئی سوال پوچھا, اس سوال کے بدلے میں جو جواب دیا جا رہا ہے اسے مقام بیان کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ائمہ بیٹھ کر اپنی فضائل بیان کریں, ولایت کے بارے میں ذکر کریں, یہ مقام کلام ہے کہ فضائل اہل بیت بیان ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی آ کے پوچھ لے کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے, تو اب جو بیان کر رہے ہیں وہ نماز کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں. کسی حدیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ مقام بیان میں آنے کے بعد امام معصوم نے کہا ہو کہ تشہد ایسے پڑھو. مقام کلام میں ہے, اور ولایت اگر نہیں ہوگی تو نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. لیکن پڑھنا کیسے, اب ہم آج ہی چاہیں کہ ایک بار رکوع کر لیا ہے جس پہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا ہے, دوبارہ کر لیں جس میں ہم ولایت کا اعلان کر دیں. نہیں کر سکتے. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ احکام میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جس کو سوال کرنا ہے وہ آ کے عقیدے میں سوال کرے. یا تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم امام معصوم کو نہیں مانتے ہیں, بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ یا تو کہہ دیجیے کہ امام صادق کے بیان کیے ہوئے طریقے نماز کو نہیں مانتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. کہ ہمیں آپ جب آپ طریقے کو امام کے بیان کیے ہوئے طریقے کو ہی نہیں مانتے تو بسم اللہ والسلام, ختم ہو گئی بات. لیکن آپ یہ کہیں امام کو مانتے ہیں لیکن ان کے بیان کو نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہ سنیں گے. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی بات نہ مانیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ نہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, نہ رسول کو مانتے ہیں, نہ امام کو مانتے ہیں, صرف آپ دعویٰ کرتے ہیں ماننے کا.
جب ہم مانیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ مان رہے ہیں؟ ہم یہ کہیں اپنے والد کی بڑی بہت احترام کرتے ہیں، والد صاحب کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا ایک گلاس پانی لے کے آؤ، اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، پانی، ارے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں پیاس سے، آپ کو بتا رہے ہیں محبت ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مولا سے بہت محبت کرتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں ایسے پڑھنا ہے، ارے مولا ہم آپ سے بے حساب محبت کرتے ہیں، ایسے کہہ نہیں، ارے بے حساب ہم سے زیادہ کون چاہے گا؟ مولا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ چونکہ محبت کو چیک کرنے کے لیے کوئی تھرمامیٹر نہیں بنا ہوا، تو جب تک آپ جتنا آپ بولیں گے اتنے بڑے محب دکھائی دیں گے۔ اگر کوئی پیرامیٹر ہوتا، کوئی تھرمامیٹر ہوتا جس سے پتہ چلتا کتنا پارا چڑھ رہا ہے محبت کا، تو پھر کہا جاتا ہاں جتنے زور سے آپ بول رہے ہیں اتنی زور سے محبت بھی کرتے ہیں، تو ٹھیک تھا بھائی، سمجھ میں آ جاتی بات۔ لیکن مولا کچھ کہہ رہے ہیں، مولا ہی کچھ کر رہا ہے، تو یہ اپنے مولا کے نام کو خراب کر رہا ہے، کیونکہ نہ مولا کو بھی نہیں مانتا ہے نہ مولا کی مانتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ مولا کا ماننے والا؟ جب مولا کی ماننے لگے گا۔ جب تک کہ ہمارے دلوں میں مولا کی محبت نہ ہوگی اور اپنے عمل میں مولا کی اظہار محبت نہ ہوگی، تب تک ہم صرف دعوی محبت کر رہے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، جب مقام امام حسین کو اگر دیکھنا ہے تو پیغمبر کی حیات میں دیکھیں۔ کم سنی میں پیغمبر اسلام فضائل بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسن، امام حسین نور ہدایت ہے۔ بچپنے میں آپ تصور میں بچے کے بارے میں کون بولتا ہے اسے؟ لیکن یہ زبان نبوی ہے، یہ وحی منزل ہے، جس کے بارے میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا، بچپنے کا واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے، صحابی آپ کے ابن مسعود، انہوں نے دیکھا کہ داہنے شانے پہ امام حسن کو سوار کیا ہے اور بائیں طرف امام حسین کو۔ اپنے گھر سے جب برآمد ہوئے تو ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام امام حسن کے لبوں کو چوم رہے ہیں اور امام حسین کے گلوں کو چوم رہے ہیں۔ شاید اس وقت کوئی یہ نہ سمجھ پاتا کہ یہ کیا سبب تھا کہ پیغمبر امام حسن کے لبوں کو چوم رہے تھے اور امام حسین کے گلوں کو چوم رہے تھے۔ لیکن جب تاریخ تھوڑا آگے بڑھی اور یہ جب دیکھا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا، تو یہ پتہ چلا کہ امام حسن کے لبوں کو چومنے کا سبب کیا تھا۔ اور جب سن 61 ہجری میں عصر عاشور امام حسین کے خنجر چلا، تو پتہ چلا کہ امام حسین کے گلوں کو چومنے کا سبب کیا تھا۔ ہاں عزیزو، یہی وہ پیغمبر ہے جو اپنی ساری حیات یہ اعلان کرتا آیا کہ ان سے محبت کرنے والے کا مقام میرے ساتھ ہے، ان سے محبت کرنے والا جنتی ہے، ان سے محبت کرنے والا کمالات تک پہنچنے والا ہے، اس کو جنت میں عظیم درجہ ملنے والا ہے۔ لیکن محبت کرنے کے والے کہاں ہیں جب میدان کربلا میں میرا مولا اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمراہی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، جب شب عاشور ایک مرتبہ امام حسین میدان کربلا کی طرف جانے لگے، جاتے ہیں، ذرا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھے، ایک مرتبہ محسوس کیا کہ ایک صحابی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا ہلال ہے، کہا کیا سبب ہے؟ کہا آقا میں نے دیکھا کہ
آپ تنہائی مقتل کی طرف جا رہے ہیں، میں نے سوچا کہیں کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ کہا ہلال اب آ گئے ہو تو ذرا ساتھ چلو۔ جب کچھ قدم آگے بڑھے تو پھر بتانا شروع کیا، ہلال یہ وہ مقام ہے کہ کل یہاں پر علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عباس کے شان قلب ہوں گے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تمام مقامات کو بتاتے جا رہے ہیں، یہاں پہ حبیب کام آئیں گے، یہاں پر حر مارے جائیں گے، یہاں پر جناب مسلم ابن اوسجا کا جنازہ ملے گا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ ایک نشیب کی طرف سے گزرنے لگے، ہلال نے کہا اے آقا مجھے کسی مومنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں ہلال، ایک مرتبہ امام نے خطاب کیا، ہلال یہ کوئی اور نہیں، میری دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے لے کر مکے اور مکے سے لے کر کربلا تک میرے پیچھے پیچھے آتی رہی، آواز دیتی جا رہی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بار الہ علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بار الہ جو لوگ اس وبا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان فرما، بار الہ وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز زہرہ بنت ضامن عباس، جملہ مرحومین اور آپ سب حاضرین اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سب کو ایصال ثواب فرمائیں۔ دو منٹ ذرا، بہت سارے مومنین ہیں جو اس بیماری میں پریشان حال ہیں، بہت سارے مومنین ہاسپٹلز میں ہیں، وینٹیلیٹرز پر ہیں اور گھروں پر بھی پریشان ہیں۔ 5 مرتبہ آئے ام جی پڑھ کر ان سب کے لیے شفاء کامل و عاجل کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا حسین